چپ رہنے والے لوگ اکثر اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا اور میں سمجھتا رہا باغ میرا تھا۔ جب دنیا والے تجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی نگاہیں پھیر لیا کرو۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گناہ پہ قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن پھر بھی خاموش رہنا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل ان کو مزید بڑھانا ہے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ بیوقوف لوگوں سے بحث کرنا اپنے گال پر مچھر مارنے کے برابر ہے۔ آپ اسے مارے یا نہ مارے لیکن آپ خود کو تھپڑ ضرور ماریں گے۔ جس وقت آپ پریشان ہو تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔